بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 93 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 58 ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں جنود عقل و جہل میں سے رجا اور قنوت کے بارے میں امام خمینی کے نظریے کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور اس کے متعلقہ بحثیں اور قرآنی اور روایی شواہد بھی ذکر کیے گئے تھے۔ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے عدل و جور کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ عدل و جور کے مفہوم اور تعریف کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ متعلقہ قرآنی اور روایی شواہد ذکر کیے جائیں گے۔ ملا صدرہ اور ملا صالح مازندرانی کے نظریے کو بیان کیا جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول حدیث میں امام کا فرمان ہے کہ عقل کے جنود اور لشکروں میں سے ایک عدل ہے اور اس کے مقابلے میں جہالت کے لشکروں میں سے ظلم و جور ہے۔ تو اس کے متعلق جناب ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک تمہید یہاں پر بیان کی ہے کہ عقل جو کہ ایک سلطان کی مانند ہے اور یہ جو لشکر اس کے لیے گنوائے گئے ہیں یہ اس کے مددگاروں کی مانند ہیں۔ تو یہ جو اس کے لشکر ہیں یہ سارے ایک ہی رتبے کے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض رئیس کی مانند ہیں اور بعض خدمت گزاروں کی مانند ہیں۔ تو ان میں جو عدالت کا مقام ہے جسے حسن خلق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے یہ دوسرے لشکروں کے مقابلے میں رئیس کی مانند ہے اور باقی سب اس کی فروعات ہیں۔ اسی طرح جہالت کے لشکروں میں سے بعض رئیس ہیں اور بعض خدمت گزاروں کی مانند ہیں۔ تو ظلم ان میں سے رئیس ہے اور باقی اس کے خدمت گزار ہوں گے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے ایک تشبیہ دیتے ہیں، جس طرح انسان کے بدن کا مزاج جب تک معتدل نہ ہو تو وہ امراض سے صحیح و سالم نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان کا دل اگر معتدل نہ ہو تو وہ امراض قلبیہ سے سالم نہیں رہ سکتا۔ فرمایا جس طرح حسن خلق تب انسان کا بدن اور انسان کا جسم صحیح و سالم ہوگا جب اس کے تمام اعضاء اور جوارح حسن پر قائم ہوں، معتدل ہوں۔ اسی طرح حسن خلق بھی آخرت کی نجات تب ہو سکتی ہے جب انسان کے تمام اخلاق اچھے ہوں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا کہ میں مکارم اخلاق کو تکمیل کروں۔ اثقل ما یوضع فی المیزان حسن الخلق، یعنی وزنی ترین چیز جو قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں رکھی جائے گی وہ اس کا حسن اخلاق ہے۔ حسن الخلق خلق اللہ، افضل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ عادل کی تحقیق اور اس کے معنی اور اس کی مفہوم کی وضاحت میں بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں۔ بہت سے علماء اور محققین نے اس کے بعد ثمرات کو ذکر کیا ہے اور عادل کی حقیقت کو بیان کرنے کی طرف درپے نہیں ہوئے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ خلق اور خلق یہ دو عبارتیں، تو خلق کے ذریعے وہ صورت ظاہری لی جاتی ہے جو محسوس کی جاتی ہے، یعنی انسان کا جو ظاہری خلقت ہوتی ہے، تکوینی جسم ہوتا ہے، اس کو آپ مراد لیں، اور خلق سے اس کی صورت باطنی نفسانی مراد لیں کہ جو انسان کی روح عقلی کے لیے ایک دوسرے بدن کی مانند ہے۔ تو گویا انسان مرکب ہے تین چیزوں سے، ایک تو انسان کا بدن ہے جس کو آنکھوں کے ذریعے درک کیا جاتا ہے، ایک نفس ہے جس کو وجداناً درک کیا جاتا ہے، اور ایک آخرت میں اسے صورت اخلاقی حاصل ہوگی، چاہے وہ اچھے اخلاق ہوں چاہے وہ برے اخلاق ہوں، اور قیامت کے دن اس کو دیکھا جائے گا۔ دنیا میں اس پر پردہ قرار دیا گیا ہے۔ ہر انسان میں یہ دو جوہر پائے جاتے ہیں اور وہ روح جو ہے امر ربانی ہے جو نفس پر اور قلب سلیم پر وارد ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْجَوْهَرُ الْعَارِفُ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ، قلب سلیم ایک جوہر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کی معرفت حاصل کرتا ہے، لیکن کم ہی لوگوں میں یہ روح پائی جاتی ہے، یہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دوسری جگہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، چونکہ ایسی
روح کا پایا جانا عین علم و عقل ہے۔ دوسری جگہ نفس کے بارے میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو برابر قرار دیا ہے، اس کو تقوی اور فجور کی باتیں بتائی ہیں، تو فلاح وہ پائے گا جو تزکیہ کرے گا، اور جو دسیسہ کاری کرے گا تو خسارے میں رہے گا۔ تو اس کا تزکیہ یعنی اخلاق رذیلہ سے پاک ہونا، جس کے ذریعے فلاح اور نجات حاصل ہوتی ہے، اور اس کا دسیسہ شہوات اور رذائل میں ملوث ہونا کہ جس کے ذریعے قیامت میں عذاب کیا جائے گا۔ تو جس طرح انسان کا ظاہری حسن تب ہوتا ہے جب اس کے تمام اعضاء اور جوارح حسن ہوں، اعتدال پر قائم ہوں، اسی طرح اس کی صورت باطنی بھی تب خوبصورت ہوگی جب اس کے تمام ارکان اور اعضاء کیا ہوں، معتدل ہوں۔ اس کی جو قوتیں ہیں ان کو انحصار کیا گیا ہے، قوت شہوہ، قوت غضب، قوت ادراک، اور ان سب کی جو قوت جامعہ ہے جس کو عقل عملی کہتے ہیں، اور یہ تمام قوتیں ادراکی عملی کی رئیس ہوتی ہے، اور باقی سب قوتیں اس کی خدمت گزار ہوتی ہیں، اور وہ خود خدمت گزار ہے عقل نظری کی جو اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرتی ہے۔ تو یہ چار قوتیں ہیں جو کہ ارکان ہیں انسان کے باطن کی، جب ان میں اعتدال آ جائے تو حسن خلق اور حسن اخلاق حاصل ہوتا ہے۔ پھر انہی قوتوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ قوت علم و تفکر کا اعتدال کیا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ اور نفع اور نقصان کے درمیان فرق حاصل کرے۔ یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب حکمت نظری حاصل ہوتی ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت اور دانائی عطا کی گئی تو اسے خیر کثیر عطا ہوئی۔ قوت غضب کا اعتدال کیا ہوتا ہے کہ وہ حکمت اور شر کے زیر سایہ کام کرے۔ قوت شہوت کا اعتدال اور حسن یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل و شر کے تابع ہو، اور قوت عدل کا حسن یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں قوا کے ضبط میں ہو اور دین و عقل کے تحت کام کرے۔ تو جب ان میں افراط و تفریط نہیں ہوگا تو عدل حاصل ہوگا، انسان کا حسن خلق حاصل ہوگا۔ مزید فرمایا کہ قوت ادراک کے اعتدال سے حسن عدل، تدبیر اور انسان کی اصابت رائے وغیرہ حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے افراط سے انسان کے اندر مکر اور دھوکہ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں جو شیطانی ہیلے ہیں، اور اس کی تفریط اور کمزوری سے انسان کے اندر حمق اور غباوت وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ قوت غضب کا اعتدال شجاعت کے ذریعے ہوتا ہے، اور شجاع کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، لیکن اس کے افراط سے تہور پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نقصان سے بزدلی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اخلاق رذیلہ میں سے ہے۔ اس کے افراط سے تہور، تکبر اور خود پسندی وغیرہ، اور اس کے تفریط سے بزدلی اور ذلت اور بے غیرتی وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح قوت شہوت کے بارے میں بیان کیا کہ اس کے اعتدال سے عفت اور پاک دامنی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے افراط سے شرع، اور اس کی تفریط سے اور کمزوری سے خمود پیدا ہوتا ہے۔ تو عفت سے سخاوت، حیا، صبر وغیرہ جو محاسن اخلاق ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے افراط سے حرص، شرع، وقاحت، تبذیر، حب دنیا، ریا وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی تفریط سے سستی، عاجزی، حسد وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ کل انسان کے روابط اخلاقیہ ہیں، اور اس کے مختلف شعبے ہیں جو کہ مکارم اخلاق کہلاتے ہیں، اور اسی طرح رذائل اخلاق کو بھی بیان کر دیا ہے، اور اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ عذاب الکافر فی قبرہ تسلط علیہ 99 تنینا لکل حی منہا 9 رؤوس ینہشونہ ویلحسونہ وینفقون فی جسمہ لا یوم یبعثون، کہ جب کافر پر عذاب کیا جاتا ہے قبر میں تو 99 سانپ اس پر مسلط کیے جاتے ہیں کہ ہر سانپ کے 9 سر ہوتے ہیں، اور اس کو وہ ڈنگ مارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن حشر کیا جائے۔ فرمایا یہ مذموم اخلاق کی تعداد ہے، اور اس کی شہوات جو ہیں وہ دنیاوی مال و متاع ہیں، اور ان سانپوں کی اصل وہ دنیا کی محبت ہے جو ہر قسم کے گناہ کی اساس ہے، اور اس کا منشا کفر و جہالت ہے، اور اس سے مختلف قسم کے گناہ پیدا ہوتے ہیں، اخلاق مذموم پیدا ہوتے ہیں، حسد، کینہ، ریا،
تکبر، تعجب وغیرہ۔ فرمایا ان سانپوں کی کثرت تو اہل بصیرت جانتے ہیں، لیکن ان کا 99 میں جو انحصار ہے یہ نور نبوت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ اس مقدمے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جب ان قوا کی اعتدال کو جان لیا ہے تو پھر یہ بھی جان لیں کہ عادل کیا ہوتا ہے۔ حسن خلق کہلاتا ہے کہ جب انسان کا دل ہر قسم کی مرض و آفت سے سالم ہو اور معتدل ہو تو وہ عادل پر اور کمال پر قائم ہوتا ہے، جیسے سعادت اخروی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں جنت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ظلم و جور انحراف ہے اور صراط مستقیم سے بھٹکنا ہے، جس سے انسان عذاب جہیم میں پڑ جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا یقعون فی الحمیم، فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف میلان بھی پیدا نہ کرو کہ آگ تمہیں پکڑ لے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ عن الصراط لناکبون، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ صراط سے پھسل جائیں گے۔ علامہ ملا صدرہ شیرازی نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ عقل کے عظیم ترین لشکروں میں سے خیر اور ایمان کے بعد عدل ہے، اور جہالت کے لشکروں میں سے عظیم ترین شر اور کفر کے بعد یہی ظلم و جور ہے۔ عادل کو عقل کے لشکر میں سب سے بڑا سپاہی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ عادل قوت عقل کا کمال اور اس کی نشو و نما کا ذریعہ ہوتا ہے۔ عادل سے ہی علم نافع، اچھے اعمال، اچھی روحانی حالتیں اور عقلانی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ظلم اور کفر جہل کے بڑے سپاہی ہیں۔ ظلم جہالت کا مظہر ہے اور یہ عقل کی ضد ہے۔ ظلم کے ساتھ بری خصلتیں، باطنی کجی، ناپاک افعال، نفسانی تاریکی جنم لیتی ہے۔ نیکی اور خیر حقیقت میں علم، ایمان اور نفس کی پاکیزہ حالتیں ہیں۔ خیر حقیقی وہ ہوتا ہے جو عقل سے نکلتا ہے اور نفس کو کمال عطا کرتا ہے۔ شر اور کفر حقیقت میں جہالت، ظلم اور نفس کی سیاہ حالتیں ہیں۔ شر حقیقی وہ ہوتا ہے جو جہالت سے جنم لیتا ہے اور انسان کو حقیقی ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ عادل و ظلم کا ٹکراؤ عقل و جہل کی جنگ ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق اور دشمنی انسان کے دل، عقل اور روح میں جاری ایک مسلسل معرکہ ہے۔ تو اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ بنیادی طور پر عادل کو عقل ایمان کی علامت اور ظلم کو جہالت اور کفر کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ عادل سے مراد وہ حالت ہے جو انسان کو علم، نور اور روحانی بلندی عطا کرتی ہے، جبکہ ظلم وہ اندھیرا ہے جو انسان کو جہالت، غرور، ریاکاری اور نفسانی خواہشات میں گرا دیتا ہے۔ یہ عبارت اخلاقی اور روحانی تربیت کے زاویے سے ایک مکمل فکری نقشہ پیش کرتی ہے، جس میں انسان کے باطن کی اصلاح عقل و عادل سے اور اس کی تباہی جہل و ظلم سے وابستہ ہے۔ فلسفیانہ حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عبارت عقل اور جہل کے باہمی تضاد کو اخلاقی، معرفتی اور وجودی سطح پر بیان کرتی ہے، جہاں پر ہر ایک کے اپنے جنود، سپاہی یا اثرات ہیں۔ عقل کی سربراہی میں جو قوتیں آتی ہیں وہ عدل، ایمان، علم اور نیکی ہیں۔ عدل کو عقل کی نسبت کاملہ کہا گیا ہے، یعنی وہ حالت جو عقل کی فعلیت کو مکمل کرتی ہے۔ عدل انسان کی فطرت میں توازن، اعتدال اور حقیقت پسندی پیدا کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حق، علم اور یقین اور پاکیزہ نفسی حالات کی طرف بڑھتا ہے، جبکہ جہل اور ظلم، تو جہل کا سب سے بڑا سپاہی ظلم ہے، کیونکہ ظلم حقیقت کے خلاف رویہ ہے۔ ظلم سے مراد وہ باطنی کیفیت ہے جس میں انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور حقیقت کو مسخ کر دیتا ہے۔ فلسفیانہ زبان میں ظلم حقیقت سے انحراف ہے، جبکہ عدل حقیقت کی موافقت ہے۔ عرفانی لحاظ سے اصل کشمکش کو بیان کرتی ہے یہ عبارت۔ انسان کے باطن میں جاری نور و ظلمت، عقل و نفس اور روح و شہوت کی جنگ کو بیان کرتی ہے۔ عقل کا لشکر عرفانی اصطلاح میں عقل نور الہی کا مظہر ہے۔ عدل، ایمان، علم اور احوال حسنہ دراصل وہ باطنی انوار ہیں جو نفس کو صفا اور پاکی دیتے ہیں۔ عدل نفس کو مطمئنہ بناتا ہے جو خدا کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ جہل نفس امارہ کا نمائندہ ہے۔ ظلم، کفر، جہالت اور احوال مذمومہ اس کے اثرات ہیں۔ یہ وہ تاریکی ہے جو سالک کو معرفت حق سے روک دیتی ہے۔ انسان کا دل میدان کارزار ہے جہاں عقل و جہل کے سپاہی ٹکرا رہے ہیں۔ ارض القلب یعنی دل کی وسعت یا تو نورانی بنتی ہے
اگر عدل غالب آ جائے، یا ظلمانی اگر جہل کا تسلط ہو جائے۔ جناب ملا صدرہ کے بیان میں عادل کی بحث میں جو علمی نکات بیان ہوئے ہیں ان کا ایک اشارہ یہاں پہ بیان کر دیتے ہیں۔ محاسن اخلاقی میں عادل کا مقام و مرتبہ بیان کیا تھا، یعنی جس طرح عقل کے بہت سارے لشکر ہیں اور اس کے بہت سارے مددگار ہیں لیکن ان کے مختلف درجات ہیں، فرمایا تھا کہ عادل ان تمام کا رئیس ہے۔ ملا صدرہ کا عادل کو حسن خلق قرار دینا، جس طرح انسان کے ظاہری حسن خلقت ہوتی ہے جب اس کے تمام اعضاء اور جوارح معتدل ہوں، تو اگر اس کے اخلاق حسنہ بھی معتدل ہیں تو حسن خلق اور عدل جنم لیتا ہے۔ انسانی تشکیل کے 3 اجزاء کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ملا صدرہ کا قوائے ثلاثہ انسانی کی 3 حالتیں بیان کی تھیں جن کو مزید تفصیل کے ساتھ ہم واضح کرتے ہیں۔ ملا صدرہ کے نظریے میں قوائے ثلاثہ انسانی کی 3 وجوہ ہیں، ایک قوت ادراک ہوتی ہے، ایک قوت غضبیہ ہوتی ہے اور ایک قوت شہویہ ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک ان تینوں حالتوں کی 3 آگے حالتیں بنتی ہیں۔ قوت ادراک کی 3 حالات کو بیان فرمایا۔ اگر یہ حالت افراد کا شکار ہوتی ہے تو جذبرہ، دہا، مکر، خدا، دھوکہ، غوایت، گمراہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ حالت اعتدال میں رہتی ہے تو حسن عدل اور حسن تدبیر پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس میں تفریط اور کوتاہی پیدا ہوتی ہے تو احمق، غباوت اور حیرت اور پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ملا صدرہ کے نزدیک قوت غضبیہ کی بھی 3 حالتیں ہیں۔ حالت افراد پیدا ہو جائے اس میں تو تحور، سلف، نزح، تکبر، عجب، خود پسندی وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ اعتدال میں ہو تو شجاعت، شہامت، نجدہ، حلم، ثبات، کاظم غیظ، وقار وغیرہ صفات کمال پیدا ہوتی ہیں، اور اگر اس میں تفریط ہو تو جبن، بزدلی، مہانت، مذلت، بے غیرتی اور اس طرح کی اخلاق سو پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح قوہ شہویہ کی بھی 3 حالات ہیں۔ اگر اس میں افراد پیدا ہو جائے تو شرع، حرص، وقاحہ، تبذیر، حسد، ریا پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اس میں اعتدال رہے تو عفت و پاک دامنی، سخاوت، حیا، صبر اور قناعت جیسی صفات حسنہ پیدا ہوتی ہیں، اور اگر اس میں تفریط اور کوتاہی ہو تو خمود، ملق، چاپلوسی، کسل و سستی، عجز، یأس، مایوسی، عدم مروت جیسی صفات سو پیدا ہوتی ہیں۔ جناب ملا سالم مازندرانی کے نزدیک عدل ایک ملکہ اور قوت ہے کہ جو انسان کے تمام ابواب حیات میں اعتدال کو بیان کرتا ہے۔ مثلا باب عقائد میں وہ تعطیل و تشبیہ کے درمیان توحید پر قائم ہے اور جبر و تفویض کے درمیان امر وسط پر قائم ہے۔ باب اعمال میں واجبات کو انجام دینے والا ہے، سنن میں سستی اور ترحب اعتام کے درمیان ہے۔ اسی طرح دینے کے معاملے میں افراط و تفریط کی بجائے اعتدال سے کام لیتا ہے۔ باب اخلاق میں اعتدال ہونا چاہیے۔ تو جب انسان کی زندگی میں ایک بیلنس نظام آ جاتا ہے، اعتدال آ جاتا ہے، ملکہ کی حد تک اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو تکلف سے کام نہیں لینا پڑتا، تو یہ عادل کا مقام ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے اس کو تمام انسان کے جو اچھے اخلاق ہیں ان کا رئیس قرار دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی ملا صدرہ کی طرح تحلیل پیش کی ہے کہ جس طرح انسان کی ظاہری خلقت میں اگر توازن ہو، اعتدال ہو تو حسن خلقت اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اخلاقیات کے باب میں بھی اگر اعتدال ہو تو حسن خلق اور انسان کا اخلاق حسنہ اور عدل کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور صفت عدل کے مقابلے میں ظلم و جور کی صفت ہوتی ہے جو کہ بے اعتدالی اور افراط و تفرید کا نام ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے عدل و جور کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اور اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔